أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ. بنی اسرائیل کے حالات تسلسل سے ذکر ہو رہے ہیں. وادی تیہ میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ سرگرداں پھرتے رہے. منزل نظروں سے اوجھل تھی. حضرت موسیٰ کی دعا سے آسمانوں سے ان کے لیے رزق اترتا رہا، لیکن یہ بے صبری قوم تھی، ناشکری قوم تھی. آسمانوں سے اترتا رزق من و سلوہ کھا کر اکتا گئے. چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ سے کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ایک طرح کا کھانا ہم مسلسل نہیں کھا سکتے، ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. حالانکہ بہتر تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہتے، صبر سے کام لیتے، قناعت اختیار کرتے. اللہ کے دیے پر جو راضی رہے، قناعت اختیار کرے، اللہ جل شانہ اسے دل کا غنی بنا دیتے ہیں، کسی کا محتاج نہیں رہتا. اندر طلب، ہوس اور خواہش، ہر وقت مال اور دولت کے حصول کی تڑپ یہ ختم ہو جاتی ہے. خالی ہاتھ بھی بادشاہ بن جاتا ہے. اور اگر انسان کے پاس قناعت نہ رہے اور مزید سے مزید کی خواہش، اللہ کے دیے پر راضی نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ کی کوشش میں لگا رہے، تو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی محتاج ہوتا ہے. اس کے دل کے اندر فقر ہوتا ہے، محتاجی ہوتی ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی. لہٰذا بندے کے لیے چاہیے کہ جو اللہ دے اس پر راضی ہو جائے، اس پر صبر کر لے، قناعت اختیار کر لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بے صبری اللہ کے حضور پیش کی. اللہ جل شانہ نے پہلا جواب یہ ارشاد فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. آسمانوں سے رزق اتر رہا ہے، اسے چھوڑ کر کیا چاہیے؟ ان کی خواہش تھی کہ ہمارے لیے دعا کریں یخرج لنا مما تنبت الارض، اللہ جل شانہ ہمارے لیے زمین جو چیزیں اگاتی ہے وہ نکال دیں. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، زمین میں سے گندم نکلتی ہے، ترکاریاں نکلتی ہیں، دوسرا اناج نکلتا ہے، دالیں ہیں، مسور ہے، یہ چیزیں ہمیں چاہیے. اللہ نے فرمایا آسمانوں سے اترتا من و سلوہ چھوڑ کر یہ زمین کی چیزیں چاہیے تمہیں. کس چیز کا تبادلہ کر رہے ہو؟ تبادلے میں تو کوشش ہوتی ہے کہ آدمی اپنے پاس سے کوئی چیز دے اور اچھی سے اچھی چیز بدلے میں لے. تم کیسا تبادلہ کر رہے ہو کہ زمین کی چیزیں لے کر آسمان سے اللہ کی عطا کردہ نازل کردہ چیزیں دے رہے ہو؟ یہ عجیب بات ہوئی. معلوم ہوا اللہ جو دیں وہ اللہ کی طرف سے، اس پر راضی ہو.
زمین پر زیادہ سے زیادہ کی خواہش نہ کریں۔ بہرحال حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور بنی اسرائیل سے کہا گیا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، وادی تی سے جہاں یہ 40 سال گھومتے رہے اور کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا، قریبی شہر کی طرف اشارہ فرما دیا، رستہ بتا دیا کہ جاؤ پھر اس شہر میں اور جو چاہو گے ملے گا۔ آسمان سے من و سلوہ نازل ہونا بند ہوا اور زمین پر اب ڈھونڈتے پھریں دالیں، سبزیاں اور اناج۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے فرمایا ان کی اس بے صبری پر ہم نے انہیں سزا کے طور پر ذلت اور مسکینی دے دی، یہ ہمیشہ محتاج رہیں گے، ہمیشہ ذلیل رہیں گے۔ وہ زمانہ اور آج کا زمانہ بنی اسرائیل یعنی یہود ذلت اور مسکینی کے اندر ہی ہے۔ زمین پر ان کے راج کرنے کا خواب ہی ہے۔ کہیں آج بھی بنی اسرائیل یہود کی بغل میں گھس کر، کہیں دوسری طرف سے آ کر سازشیں کر کے، کہیں کوئی نہ کوئی کونا سپیس تلاش کر کے وہ دنیا کے نظام میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہود پوری دنیا کے لیے ایک گالی تصور کیے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سزا کے طور پر ان کے لیے یہ ذلت لکھ دی، یہ مسکینی اور محتاجی لکھ دی، ہمیشہ یہ آڑ ہی ڈھونڈتے رہیں گے۔ فرمایا یہود کی ایسی ہی نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے ہاتھوں بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ناحق قتل ہوئے۔ نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے۔ مثلا اب نماز کے لیے ہم آ گئے تو نماز کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے تسبیحات کر لی، ایک دوسرے سے سلام دعا کر لی، مصافحہ کر لیا، تو رستے میں جاتے ہوئے ممکن ہے واپسی پر کسی اور نیکی کا موقع مل جائے۔ مسجد میں بیٹھیں، اعتکاف کی نیت کریں، اعتکاف کا اجر مل گیا۔ تو ایک نیکی نے کئی نیکیوں کو جنم دیا۔ اور اگر برائی کے رستے پر نکلیں تو نکلیں گے ایک برائی کے لیے، وہ ایک برائی پھر آگے کئی برائیوں کو جنم دے گی۔ ایک برائی کو انجام پر لگانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، کسی دوسرے کو دھوکہ بھی دینا پڑے گا، اور کسی کے ساتھ زیادتی بھی کرنی پڑے گی، اور ایک گناہ کے لیے اسے انجام تک پہنچانے کے لیے کئی گناہ کرنے پڑیں گے۔ ان کا حال بھی فرمایا یہ تھا، مزاج میں نافرمانی تھی، اللہ کی حکم عدولی تھی، اس نے پھر ان سے بڑے بڑے جرائم کروائے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔